اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: ثم انہ اشار الی استثناء مثل احمر علی من اذا نکر عن هذه القاعدہ علی قول سیبویہ بقولہ وخالف سیبویہ الاخفش المشہور هو ابو الحسن تلمیذ سیبویہ، ولما کان قول التلمیذ اظہر مع موافقتہ لما ذکرہ من القاعدہ جعلہ اصلا واسند المخالفۃ الی الاستاذ وان کان غیر مستحسن تنبیہا علی ذلک فی انصراف مثل احمر اذا نکر، والمراد بمثل احمر ما کان معنی الوصفیۃ فیہ قبل العلمیۃ ظاہرا غیر خفی فیدخل فیہ سکران وامثالہ ویخرج عنہ افعل التاکید نحو اجمع فإنہ منصرف عند التنکیر بالاتفاق لضعف معنی الوصفیۃ فیہ قبل العلمیہ لکونہ بمعنی کل، وکذالک افعل التفضیل المجرد من التفضیلیہ فإنہ بعد التنکیر منصرف بالاتفاق لضعف معنی الوصفیۃ فیہ حتی صار افعل اسما وان کان معہ من فلا ينصرف بلا خلاف لظہور معنی الوصفیۃ فیہ بسبب من التفضیلیہ اعتبارا للصفۃ الاصلیۃ، ای انما خالف سیبویہ الاخفش لاجل اعتبارہ الوصفیۃ الاصلیۃ بعد التنکیر، فإنہ لما زالت العلمیۃ بالتنکیر لم یبق فیہ مانع من اعتبار الوصفیۃ فاعتبرہا وجعلہ غیر منصرف للصفۃ الاصلیہ وسبب آخر كوزن الفعل والالف والنون المزیدتین۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، عبارت کے تعلق سے ایک مختصر سی تشریح آپ سماعت فرما لیں۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ مثل احمر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس میں وصفیت ہو اور کوئی دوسرا سبب بھی ساتھ ہو، جیسے وزن فعل وغیرہ، پھر اس کو کسی کا علم بنا دیا جائے جس کی وجہ سے وہ وصف زائل ہو جائے۔ جب ایسے اسم کو نکرہ بنایا جائے تو اس کے انصراف اور عدم انصراف میں اختلاف ہے۔ اخفش اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ کلمہ منصرف ہوگا
اور سیبویہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہوگا۔ سیبویہ کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ اولاً اصل وضع کے اعتبار سے اس میں وصف موجود تھا، لیکن جب وہ علمیت آ گئی تو وصفیت کے معنی کو علمیت نے زائل کر دیا، کیونکہ علمیت اور وصف میں تضاد ہے کہ وصفیت عموم کو چاہتی ہے اور علمیت خصوص کو چاہتی ہے، لیکن جب اسے نکرہ بنا دیا گیا تو علمیت زائل ہو گئی اور وصف اصلی واپس لوٹ گئی، کیونکہ اس کے لیے معنی فقط علمیت تھی۔ جب وہی نہیں رہی تو اس وصف کے واپس لوٹ آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اب وصف اور دوسرا سبب مل کر کلمے کو غیر منصرف بنا دیں گے، اور اخفش اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ منصرف ہوگا۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ جب علمیت نے وصفیت زائل کر دی اور علمیت کو تنکیر نے زائل کر دیا تو زائل کا اعتبار بغیر ضرورت کے نہیں کیا جا سکتا، اور ضرورت یہاں نہیں ہے کیونکہ اصل اسما میں انصراف ہے، تو خواہ مخواہ بغیر ضرورت کے ایک زائل چیز کا اعتبار کر کے اسم کو اپنے اصل سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اخفش اور جمہور کا مسلک راجح اور قوی ہے، اور قاعدہ مذکورہ کے موافق ہونے کی وجہ سے بھی اور دلیل کے قوی ہونے کی وجہ سے بھی یہ راجح قول ہے، جس کی طرف شارح نے اشارہ بھی کیا ہے۔ اب آپ عبارت دیکھ لیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ پھر مصنف نے احمر جیسے اسما کے استثناء کی طرف اشارہ کیا جب وہ علم ہو جائے کہ جب نکرہ کر دیا جائے گا تو اس قاعدے سے وہ سیبویہ کے قول پر کیا ہے، مستثنیٰ ہے نا۔ وخالف سیبویہ الاخفش المشہور، سیبویہ نے اخفش کی مخالفت کی ہے۔ یہ اخفش کون ہے؟ چونکہ اخفش نام کے 3 نحوی گزرے ہیں۔ ایک اخفش وہ ہیں جن کی کنیت ابو الخطاب ہے، یہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ یہ استاذ ہیں حضرت سیبویہ کے، جن کا نام کنیت ابو الخطاب ہے۔ دوسرے سیبویہ وہ ہیں جو حضرت دوسرے اخفش وہ ہیں جو حضرت سیبویہ کے ہم عصر ہیں، ان کی کنیت ابو الحسن ہے اور نام علی ابن سلیمان ہے۔ یہاں اخفش سے مراد یہ بھی نہیں ہے۔ تیسرے اخفش وہ ہیں، اتفاق سے ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، لیکن یہ حضرت سیبویہ کے شاگرد ہیں اور ان کا نام سعید ابن سعدہ ہے۔ تو اب یہ متعین کرنے کے لیے کہ یہاں اخفش سے مراد
کون ہے؟ مصنف نے کہا کہ اخفش سے مراد اخفش مشہور ہے، اور یہ ابو الحسن ہے، اور یہ حضرت سیبویہ کے شاگرد ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ استاذ کی طرف شاگرد کی مخالفت کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اخفش نے سیبویہ کی مخالفت کی، لیکن آخر کیوں اس مخالفت کی نسبت سیبویہ کی طرف کی، اخفش کی طرف نہیں کی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ جبکہ شاگرد کا قول یہ اظہر تھا اور اس قاعدے کے موافق تھا جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے، تو اخفش کے قول کو اصل قرار دیا اور مخالفت کی نسبت استاذ کی طرف کر دی، اگرچہ ایسی نسبت کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہتے تنبیہن علی ذالک، اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ استاذ صحیح، لیکن یہاں پر تلمیذ کی بات دلیل کی قوت کے اعتبار سے یہ زیادہ اظہر ہے، اس لیے اس کا قول اصل قرار پایا۔ یہ اختلاف سیبویہ کا اخفش سے کہاں ہے؟ کہتے ہیں فی مثل احمر اذا نکرا، احمر جیسے اسما کے اندر جب اسے نکرا کر دیا جائے۔ مثل احمر سے مراد کون سا اسم ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب شرح جامی کہتے ہیں والمراد بمثل احمر ما کانا معنی الوصفیت فی قبل العلمیت ظاہرہ، کہ مثل احمر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے اندر علمیت سے پہلے وصفیت کا معنی ظاہر ہو، غیر خفی ہو۔ تو اب احمر جیسے اسما میں سکران اور اس جیسے اسما داخل ہو جائیں گے، اور اس سے افعل تاکید یعنی او اسم جو افعل کے وزن پر ہو لیکن او اس میں تفضیل نہ ہو بلکہ او کیا ہو تاکید کے معنی میں ہو، جیسے اجمعو بھی ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ مُنصَرِفٌ عِنْدَ التَّنْكِيرِ بِالاتفاق، ایسا اسم نکرا کرنے کے وقت باتفاق منصرف ہو جائے گا، اور اس لیے منصرف ہو جائے گا لدوف معنی الوصفیت فی، کیونکہ وصفیت کا معنی علمیت سے پہلے اس میں کمزور ہے، کیونکہ اجمع یہ اب اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں بلکہ کل کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں لکونہ بمعنی کل، کیونکہ یہ کل کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح سے او افعل تفضیل جو من تفضیلیہ سے خالی ہو، کیونکہ تنکیر کے بعد وہ بھی بالاتفاق منصرف ہوتا ہے، کیونکہ وصفیت کا معنی اس کے اندر کمزور ہے، یہاں تک کہ افعل یہ اسم ہو گیا، اگرچہ اور اگر اس کے ساتھ من ہو تو ایسی صورت میں وہ منصرف نہیں ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لظہور معنی الوصفیت فی بسبب من التفضیلیہ، کیونکہ من تفضیلیہ کے سبب سے اس اسم کے اندر وصفیت کا معنی ظاہر ہے۔ اب ایسے اسم کو تنکیر کے بعد آخر حضرت سیبویہ غیر منصرف کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اعتباراً للصفت الاصلیہ، صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ شارح کہتے ہیں
اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ انما خالف سیبویہ الاخفش، سیبویہ نے اخفش کی اس لیے مخالفت کی کیونکہ وہ وصفیت اصلیہ کا تنکیر کے بعد اعتبار کر لیتے ہیں، کیونکہ جب علمیت تنکیر کی بنا پر زائل ہو گئی تو اب اس میں وصفیت کا اعتبار کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں رہی، اور اس کا اعتبار کر لیا اور اسے غیر منصرف قرار دے دیا صفت اصلیہ کی بنیاد پر اور ایک دوسرے سبب کی بنیاد پر، جیسے کہ وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ اب آگے ایک اعتراض ہے اور اس اعتراض کا شارح نے جواب دیا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں وہ اعتراض اور اس کے جواب کا ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جو درس مجھے دینا ہے اس درس سے متعلق شرح جامی کی جو عبارت ہے پہلے آپ اسے سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں وَلَمَّا اعْتَبَرَ سیبویہ الوصف الاصلیہ بعد التنکیر وَإِنْ كَانَ زَائِلًا لَزِمَهُ أَنْ يَعْتَبِرَهُ فِي حَالِ الْعَلَمِيَّةِ أَيْضًا فَيَمْتَنِعُ نَحْوُ حَاتِمٍ مِنَ الصَّرْفِ لِلْوَصْفِ الْأَصْلِي وَالْعَلَمِيَّةِ۔ فأجاب عنه المصنف بقوله ولا يلزمه أي سيبويه من اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير في مثل أحمر علما باب حاتم أي كل علم كان في الأصل وصفا مع بقاء العلمية بأن اعتبر فيه أيضا الوصفیة الاصلیة وحکم بمنع صرفه للعلمیة والوصفیة الاصلیة لما يلزم في باب حاتم على تقدير منعه من الصرف من اعتبار المتضادين يعني الوصفية والعلمية، فإن العلم للخصوص والوصف للعموم في حكم واحد وهو منع الصرف لفظ واحد بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية مع سبب آخر لما في أسود وأرقم، فإن قلت التضاد انما هو بين الوصفیة المحققة والعلمیة لا بين الوصفیة الزائلة والعلمیة، فلو اعتبرت الوصفیة الأصلیة والعلمیة في منع صرف مثل حاتم لا يلزم اجتماع المتضادين. قلنا تقدير أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحد وإن لم يكن من قبيل اجتماع المتضادين لكنه شبيه به فاعتبارهما معا غیر مستحسن۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس عبارت کا جو خلاصہ اور حاصل ہے پہلے آپ اسے سماعت کر لیں۔ دراصل اس عبارت میں ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے۔
شارح نے جو اعتراض کی تقریر کی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حاتم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیبویہ پر کسی نے یہ اعتراض کیا، ماتن اس کا جواب دے کر سیبویہ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں کہ سیبویہ کا مسلک اگرچہ کمزور ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ خواہ مخواہ ان پر اعتراض کرنا شروع کر دیں، ایسا اعتراض جو ان پر وارد نہیں ہوتا۔ اعتراض کیا ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ جب سیبویہ کے نزدیک وصفیت زائلہ اصلیہ معتبر ہوتی ہے تو اس کا اعتبار کرنے کے لیے بعدت تنکیر کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے وصفیت اصلیہ زائلہ کا اعتبار کر ہی لیا تو جیسے آپ نے بعدت تنکیر علمیت کے زوال کے بعد اس کا اعتبار کیا ہے، اسی طرح سے حالت علمیت میں قبل تنکیر ہی اس وصف اصلی زائل کا اعتبار کر لیں، اور حاتم کی مثل یعنی ہر وہ کلمہ جو علم بننے سے پہلے وصف ہو تو علم بننے کے بعد بھی اس کو وصف اصلی اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیجئے۔ ماتن نے وَإِلَّا يَلْزَمَهُ سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا یہ اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعدت تنکیر علمیت کے زوال کے بعد اگر وصف اصلی کا اعتبار کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن اگر قبل تنکیر حالت علمیت ہی میں وصف اصلی زائل کا اعتبار کیا جائے تو لازم آئے گا دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا، اور وہ بھی ایک حکم میں، کیونکہ وصف اور علمیت میں تضاد ہے تو اگرچہ علمیت کی موجودگی میں وصف اصلی کا اعتبار کر کے کلمے کو غیر منصرف بنائیں تو حکم واحد یعنی ایک اسم کے غیر منصرف ہونے کے معاملے میں متضادین کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب ایک اعتراض ہے ماتن کے اس جواب پر۔ جواب پر یہ اعتراض ہوا کہ بھئی تضاد جو ہے وصفیت اور علمیت کے بیچ، یہ کب ہے؟ جب وصفیت بھی موجود ہو اور علمیت بھی موجود ہو۔ جو وصفیت زائل ہو چکی ہے اس کے بیچ اور موجود علمیت کے بیچ تو تضاد نہیں ہے۔ ہم تو علمیت کی حالت میں صرف وصف اصلی زائل کا اعتبار کر رہے ہیں، وہ موجود تو ہے نہیں کہ اجتماع متضادین لازم آئے، صرف اس کا اعتبار ہے۔ شارح نے اس کا جواب دیا کہ ایک ضد کا دوسری ضد کے ساتھ اعتبار کرنا اگرچہ اجتماع ضدین نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ضرور ہے کہ متضادین کا اعتبار کیا گیا ایک ہی حکم میں، اور اس طرح کا تشابہ یعنی اجتماع ضدین سے مشابہت بھی غیر مستحسن ہے، اس لیے باب حاتم یہ سیبویہ کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ اتنی تشریح سن لینے کے بعد اب آپ ایک نظر عبارت کے ترجمے پر ڈال لیں۔
کہتے ہیں کہ ولا یلزمہ، اور انہیں لازم نہیں ہے، کنہیں سیبوئے کو، کس بنیاد پر؟ من اعتبارہ الوصفیت الاصلیت بعد التنکیر، ان کے تنکیر کے بعد وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنے سے۔ کہاں پر؟ احمر جیسے اسما کے اندر حالت علمیت میں باب و حاتم، یہ لا یلزموں کا فاعل ہے، حاتم کا باب لازم نہیں آئے گا۔ حاتم کے باب سے کیا مراد ہے؟ شارح کہتے ہیں کل علم کان فی الاصل وصفا مع بقاء العلمیہ، کہ ہر وہ علم جو اصل میں وصف تھا علمیت کی بقا کے ساتھ، بیں طور کہ اس میں نیز وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے، اور اس کے منع صرف کا علمیت کی بنیاد پر اور وصفیت اصلیہ کے بنیاد پر غیر منصرف ہونے کا حکم لگایا جائے۔ یہ کیوں لازم نہیں ہے؟ کیونکہ ایسی صورت میں، یعنی باب حاتم میں غیر منصرف قرار دینے میں دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا، یعنی وصفیت کا اور علمیت کا۔ یہ دو متضاد کیسے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَلَمَ لِلْخُصُوصِ وَالْوَصْفَ لِلْعُمُومِ، علم خصوص کے لیے ہوتا ہے اور وصف عموم کے لیے ہوتا ہے۔ فی حکم واحد، اور یہ دو متضاد چیزوں کا اعتبار ایک حکم میں کرنا لازم آئے گا، اور وہ ایک حکم کیا ہے؟ منع صرف لفظ واحد، ایک لفظ کا غیر منصرف ہونا، بخلاف اس صورت کے کہ جب آپ وصفیت اصلیہ کا دوسرے سبب کے ساتھ اعتبار کریں، کیونکہ اسود جیسا کہ اسود اور ارقم میں کیا گیا ہے۔ اب ایک اور اعتراض ہے کہ تضاد جو ہے یہ وصفیت محققہ اور علمیت کے بیچ ہے، وصفیت زائلہ اور علمیت کے بیچ نہیں ہے۔ تو اب اگر وصفیت اصلیہ اور علمیت کا حاتم جیسے اسما کے غیر منصرف قرار دینے میں اعتبار کر لیا جائے تو متضادین کا اجتماع لازم نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے کہ دو ضد میں سے ایک کا زوال کے بعد دوسری ضد کے ساتھ ایک ہی حکم میں معتبر ماننا، اگرچہ اجتماع ضدین کے قبیل سے نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہے، تو ان کا اعتبار غیر مستحسن ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس میں غیر منصرف کے تعلق سے دو قاعدوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلا قاعدہ تو آپ نے پڑھ لیا تفصیل سے، آج دوسرے قاعدے سے متعلق گفتگو ہے، اور اس دوسرے قاعدے سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَجَمِيعُ الْبَابِ، اے بابو غیر المنصرف، باللام اے بدخول لام التعریف علیہ، او بالاضافت اے اضافت ہی الی غیرہ، ینجرو اے یسیرو مجرورا بالکسر۔ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا باب، الباب پہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اس لیے شارح کہتے ہیں اے بابو غیر المنصرف۔ تو پورا کا پورا باب یعنی باب غیر منصرف
لام کے ذریعے. لام سے مراد مطلق لام نہیں ہے جو حرف جر والے لام کو بھی شامل ہو، بلکہ اللام سے مراد خاص لام ہے، اور یہاں اللام پہ جو الف لام ہے وہ بھی مضاف الیہ کے عوض میں ہے. مراد کیا ہے؟ اے بدخول لام التعریف علیہ، غیر منصرف پر لام تعریف کے دخول کی وجہ سے، او بالاضافت یا اضافت کے ذریعے. اضافت بھی مطلق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ اسم غیر منصرف کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو. یہ مضاف دوسرا مضاف الیہ، اس لیے تشریح کر دی اے اضافت ہی الی غیر ہی، یعنی غیر منصرف کے اپنے غیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. تو دو باتیں ہوئیں، غیر منصرف پر لام تعریف کے دخول کی وجہ سے، یا غیر منصرف کے کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے ینجرو یعنی مجرور ہو جائے گا. ینجرو کا معنی یسیرو مجرورا، مجرور ہو جائے گا کسر کے ذریعے. اور وہ جر جو ہوگا وہ فتحہ کی شکل میں نہیں، یائے ماقبل مکسور کی شکل میں نہیں جیسا کہ اسماء ستہ مکبرہ میں ہوتا ہے، بلکہ کسر کی صورت میں ہوگا، چاہے کسرہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماتن نے یہ کہا ینجرو بالکسر، خالی ینجرو کہتے تو بھی تو کام چل جاتا. کہتے نہیں کام چل جاتا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ يَنْجَرُّ، ماتن نے اپنے قول ینجرو پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ انجرار کبھی کبھی فتح کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب فتح کے ساتھ بھی انجرار ہوتا ہے، اور مقصود مصنف کا اس پر کسرے کا دخول بتانا ہے، تو خالی ینجرو سے کیسے کام چلے گا؟ اچھا صاحب، ٹھیک سرے سے ینجرو کے بجائے کہہ دیتے ینکسرو، مکسور ہوگا. کہتے وَإِنَّمَا وَلَا أَن يَقُولَ أَن يَنْكَسِرَ، أَن يَنْكَسِرَ کہنے پر بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ کسر کا اطلاق حرکات بنائیہ پر ہوتا ہے، اور یہ اسم غیر منصرف معرب کی قسم ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا اسم جس پر الف لام داخل ہو جائے، یا یہ کہ وہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو جائے، تو وہ منصرف رہتا ہے، خالی اس کا حکم بدل جاتا ہے، یا غیر منصرف رہتا ہے. تو کہتے ہیں فَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ، نحویوں کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ اسم اس حالت میں منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ مُطْلَقًا، تو کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ مطلقاً منصرف ہے، کیونکہ اس کا عدم انصراف یہ فعل کی مشابہت کی بنیاد پر تھا. تو جب یہ مشابہت کمزور ہو گئی، اس کے دخول کی وجہ سے جو اسم کے خواص میں سے ہے، یعنی لام یا اضافت، تو اب اس اسم غیر منصرف کی اسمیت کی جہت قوی ہو گئی، اور وہ اپنے اصل یعنی انصراف کی طرف پلٹ گیا. کہتے الذی هو الصرف، اسم کی اصل کیا ہے؟ منصرف ہونا. فَدَخَلَهُ الْكَسْرُ دُونَ التَّنْوِينِ، تو اس پر کسرہ آئے گا، تنوین نہیں آئے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ تنوین لام کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتی۔ یہ تو رہا ایک مسلک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ مُطْلَقًا، کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ مطلقاً غیر منصرف ہے۔ تو جب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مطلقاً غیر منصرف ہے تو آخر اس پر کسرہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو، ممنوع غیر منصرف سے وہ تنوین ہے، اور کسر کا سقوط یہ تو نون کی تنوین کی تبعیت کی وجہ سے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً فعل سے مشابہت کی بنیاد پر غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، کیونکہ تنوین انقطاع پر اور فصل پر دلالت کرتی ہے، اور چونکہ فعل اپنے فاعل سے کمال اتصال کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اس لیے فعل پر تنوین نہیں آتی۔ تو اب جب الف لام کے دخول کی وجہ سے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس اسم کی فعل سے مشابہت کمزور پڑی، تو اس کمزوری کی بنیاد پر اصل چیز جو اس پر ممنوع تھی تنوین، اسی تنوین کے سقوط میں مؤثر ہوگی۔ تو کہتے ہیں لم یؤثر الا فی سقوط التنوین، یہ مؤثر نہیں ہوگی مگر تنوین کے سقوط میں دون تابعی ہی، تنوین کا جو تابع کسر ہے اس کے سقوط میں مؤثر نہیں ہوگی۔ فعاد الکسر الی حالہ، تو کسرہ اپنے حال کی طرف پلٹ جائے گا اور تنوین ساقط ہو جائے گی لامتناعہ من الصرف، کیونکہ اسم منصرف ہے، اس غیر منصرف ہے، اس کا منصرف ہونا محال ہے۔ یہ دوسرا مسلک رہا۔ اور کچھ نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر دونوں علتیں اس میں غیر منصرف میں لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ باقی رہ جائیں تو اسم غیر منصرف ہوگا، اور اگر یہ دونوں اسباب معاً اکٹھے زائل ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک سبب زائل ہو جائے تو منصرف ہو جائے گا۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ علمیت لام سے زائل ہو جاتی ہے اور اضافت سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر علمیت دوسرے سبب کی شرط ہو تو ظاہر ہے دوسرا سبب بھی من حیث السبب نہیں رہے گا، جیسا کہ ابراہیم میں کہ یہ اجمع ہے اور اجمع کی سببیت کے لیے علمیت شرط ہے۔ اگر اس پر ہم الف لام داخل کر دیں یا ابراہیم کو کسی کی طرف مضاف کر دیں تو یہ منصرف، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، منصرف ہو جائے گا۔ اور اگر شرط نہ ہو، کیونکہ دونوں سبب نہیں پائے گئے، اور اگر شرط نہ ہو جیسا کہ احمد میں، تو اب احمد علم ہے، وزن فعل ہے، لیکن وزن فعل کے لیے کی سببیت کے لیے چونکہ علمیت شرط نہیں ہے، تو اب اگر اس پر الف لام آ جائے یا کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو علمیت تو ختم ہو جائے گی، ایک سبب وزن فعل والا برقرار رہے گا، اور ایک وزن فعل، ایک سبب جو ہے یہ اسم کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا۔ اور اگر وہاں پر سرے سے علمیت ہو ہی نہ، جیسا کہ احمد، تو بقیت العلتان علی حالہما، یہ وصف ہے اور وزن فعل ہے، یہ دونوں علتیں چاہے الاحمر کہہ دیں یا احمر و فلاں کہیں، دونوں علتیں اب حسب دستور باقی رہیں گی۔ کہتے وَهَذَا الْقَوْلُ أَنْصَبُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ الْمُصَنِّفُ غیر المنصرف، اور غیر منصرف کی جو تعریف مصنف نے کی ہے اس تعریف کے مناسب نحویوں کا یہی تیسرا قول ہے کہ
تفصیل ہے اس کے انصراف اور غیر عدم انصراف میں کہ نہ مطلقاً منصرف ہے نہ مطلقاً غیر منصرف ہے۔ اگر دونوں اسباب ختم ہو جائیں یا دو میں سے ایک ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اسم منصرف ہو جائے گا، اور اگر دونوں سبب جو ہے بدستور موجود رہیں تو وہ جو ہے غیر منصرف رہے گا۔ اور یہ تعریف مناسب ہے کیونکہ مصنف نے تعریف کیا کی ہے غیر منصرف کی؟ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب تسعہ میں سے دو اسباب یا دو اسباب کے قائم مقام ایک سبب موجود ہو۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف کے بیان کے اختتام کے بعد آج سے مرفوعات کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس بحث کی سرخی ہے المرفوعات، یعنی ھذا بیان المرفوعات۔ یہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعہ کی جمع نہیں ہے۔ عموماً جمع مؤنث سالم کا جب لفظ سننے میں آتا ہے تو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ اس کا واحد مؤنث ہوگا۔ جب جمع مؤنث سالم ہے تو اس کا واحد مؤنث ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جمع مؤنث سالم ایک اصطلاح ہے جس کے واحد کے وزن پر الف تے کا اضافہ کر کے جمع بنایا گیا ہو، اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، خواہ اس کا واحد مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ مسلمات میں واحد مؤنث ہے، مسلمتن کی جمع ہے، کیونکہ اس کے واحد کا وزن جو ہے وہ مسلم ہے، تا تو تانیث کی ہے، اس پر الف تے کا اضافہ ہو گیا تو وہ جمع مؤنث سالم ہو گیا۔ لیکن یہاں مرفوعات مرفوعتن کی جمع نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت ہے اسم کی اور اسم مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی۔ کہتے ہیں جمع المرفوع للمرفوع، یہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، مرفوعہ کی جمع نہیں ہے، اور اس لیے مرفوعہ کی جمع نہیں ہے لأن موصوفہ الاسم، اس لیے کہ اس کا موصوف یعنی مرفوع کا اسم ہے، وہو مذکر لا یعقل، اور اسم ایک مذکر غیر ذوی العقول میں سے ہے، اور وہ مذکر جو غیر ذوی العقول ہو اس کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں بلکہ الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ اصول بتا دے رہے ہیں کہ وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُضْطَرِدًا وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ مُضْطَرِدًا، اور يُجْمَعُ هَذَا جمع مضطردن صفت المذکر الذی لا یعقل، اور یہی جمع بنائی جاتی ہے بطور عموم اس مذکر کی صفت کی جو ذوی العقول میں سے نہ ہو، جیسے کہ صافنات، یہ صافنتن کی نہیں بلکہ صافن کی جمع ہے، لیکن یہ
گھوڑا چونکہ غیر ذوی العقول میں سے ہے اور صافن اس کی صفت ہے، للذکور من الخیل، یہ صافن، یہ صافنات یہ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، اور جمال سبحلات اے دخمات، بھاری بھرکم جسم والے مذکر اونٹ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جمال سبحلات، اور جیسے کہ الایام الخالیات، ایام خالیات میں بھی یہ خالیات خالی کی جمع ہے، کیونکہ اس کا موصوف یوم کیا ہے، مذکر غیر ذوی العقول میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں وَهُوَ أي المرفوع، او یعنی مرفوع۔ ایک سوال پیدا ہوا کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع آپ نے مرفوع نکالا، یہ تو عبارت میں مذکور نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہ اضمار قبل الذکر ہے۔ کہتے نہیں، جہاں مرفوعات ہوگا وہاں مرفوع ضرور ہوگا اس کے ضمن میں، اس لیے کہ کم از کم 3 مرفوع اکٹھا ہوں گے تب مرفوعات بنے گی، تو چونکہ مرفوعات کے ضمن میں مرفوع مذکور ہے، اس لیے ہوا کا ذکر یہ از قبیل اضمار قبل الذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر مرفوعات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں الدال علیہ المرفوعات، جس مرفوع پر مرفوعات کی دلالت ہو رہی ہے۔ اچھی بات۔ لأن التعریف انما یکون للماہیت، یہاں تعریف کا بیان ہے، مرفوع کی تعریف کر رہے ہیں، تو تعریف افراد کی نہیں ہوتی، کیونکہ افراد کی تعریف متعذر ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس ماہیت کی ہوتی ہے جس ماہیت کا افراد پہ صدق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد، تعریف یہ ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ کسے کہتے ہیں مرفوع؟ کہتے ہیں مشتمل، اسے کہتے ہیں جو مشتمل ہو۔ یہ مام سے جو مبہم ہے اسے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے اسم ہے، کیونکہ بحث اسم کی چل رہی ہے، اور مطلق مرفوع مراد نہیں ہے بلکہ اسم مرفوع مراد ہے، تو اب ما سے مراد اسم ہے، اس لیے شارح نے کیا نکال دیا؟ اے اسم اشتمل علی علم الفاعلیت، مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو، یعنی اسم کے فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔ اور فاعل ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ضمہ، نمبر 2 واو، نمبر 3 الف۔ جاءنی زید میں ضمہ ہے، جاءنی ابوکا میں واو ہے، اور جاءنی رجلانے میں الف ہے۔ تو جو اسم فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرفوع کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں والمراد باشتمال الاسم علیہا ان یکون بہا، ان یکون موصوفا بہا لفظا او تقدیرا، اور اسم کے فاعل کی علامت پر مشتمل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مرفوع ہونے سے لفظاً یا تقدیراً یا محلاً موصوف ہو، یا تو لفظاً موصوف ہو، یا تقدیراً موصوف ہو، یا محلاً موصوف ہو۔ یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سمجھ ماری بات؟ کہتے ہیں کہ اچھا صاحب فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو، آپ نے کہا کہ فاعلیت کی علامت کیا ہے بھائی؟ واو ہے، الف ہے اور ضمہ ہے۔ جانی موسیٰ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے یہاں پر، نہ الف ہے، نہ واو ہے اور نہ ضمہ ہے نا؟ اور وہ الف جو آپ کو مقصورہ دکھ رہا وہ اعراب کا نہیں ہے، وہ فاعلیت کی علامت نہیں ہے۔
تو اب کہا کہ نہیں، عام ہے اس سے کہ لفظاً یا تقدیراً ہو، لفظاً یا تقدیراً ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا لفظاً یا تقدیراً ہو، تو اب جانی زیدن میں لفظاً ہے، جانی ابوکا میں لفظاً ہے، جانی رجلانے میں لفظاً ہے، اور جانی موسیٰ میں، جانی العصا میں تقدیراً ہے۔ یا محلاً ہو، جیسے قامہ ہاولائے میں آپ کہیں گے کہ ہاولائے یہ مرفوع ہے کیونکہ قامہ کا فاعل ہے اور کوئی علامت نہیں ہے اس میں، نہ واو ہے نہ الف ہے نہ ضمہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مبنی ہے، اس پر اعراب آتا ہی نہیں ہے، یہ مرفوع حقیقتاً نہیں ہے، نہ لفظاً نہ تقدیراً، بلکہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ اور محلاً مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں مبنی کی جگہ کوئی اس میں معرب آتا تو ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت لفظی طور پر یا تقدیری طور پر اس کی آتی۔ اب اسی کی تفصیل کر رہے ہیں کہ ولا شکا ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اسم رفع محلی سے متصف ہوتا ہے، اس لیے کہ رفع محلی کا معنی یہ ہوا کہ وہ اسم ایسے محل میں ہے کہ اگر وہاں پر اس اسم مبنی کے بجائے کوئی معرب ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا، چاہے لفظاً مرفوع ہوتا یا تقدیراً ہوتا۔ کہتے ہیں فَكَيْفَ يَخْتَصُّ الرَّفْعُ بِمَا يَدْرُ رَفْعِ الْمَحَلِّ، جب بات ایسی ہے کہ اسم رفع محلی سے متصف ہوتا ہے تو پھر رفع محلی کے ما سوا سے خاص کیسے ہوگا؟ نہیں، عام ہوگا رفع محلی کے بیچ اور رفع لفظی اور تقدیری کے بیچ۔ وہ ہوا کہتے ہیں کہ کیسے خاص ہوگا رفع محلی کے ما سوا؟ وہ ہوا، جبکہ حال یہ ہے کہ نحوی مثلاً بحث کرتا ہے فاعل کے حوال سے، جب فاعل ضمیر متصل ہو اور وہ مبنی ہے، کما سیجیو، جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ اب کل سے انشاءاللہ مرفوعات کی جو پہلی قسم ہے اور سب سے بڑی قسم ہے فاعل، اس کے بیان کا آغاز ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کی بحث شروع ہو چکی ہے اور مرفوعات کے بیان میں فاعل کا بیان چل رہا ہے۔ آج مصنف نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ مرفوعات کی بقیہ اقسام پر فاعل کو ماتن نے کیوں مقدم کیا؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فاعل کو بقیہ مرفوعات پر اس لیے مقدم کیا کہ وہ جمہور نحات کے نزدیک مرفوعات کی اصل ہے۔ اب کیوں اصل ہے مرفوعات کی؟ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ کا جز بنتا ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ کا جز بنتا ہے، لیکن یہ دلیل میں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ کا جز بنے، کیونکہ زید قائم ابوہ میں ابوہ فاعل بنا ہے لیکن وہ جملہ فعلیہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ قائم خود جملے کا جز ہے اور وہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ بہرحال تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے
وہ جملہ فعلیہ کا جز ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ سارے جملوں میں اصل ہے۔ اب ایک سوال پھر پیدا ہوا کہ آخر جملہ فعلیہ جملوں میں اصل کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اصل ہے کہ جملہ فعلیہ کا جو جز فعل بنتا ہے اور اسناد پر مشتمل ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے کہ فعل اسناد کے لیے موضوع ہی ہے، کیونکہ فعل کی وضع اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ مسند رہے۔ خواص میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی وضع مسند ہونے کے لیے جب ہوئی ہے، تو اب اگر آپ اس کو مسند الیہ بنا دیں گے تو خلاف وضع لازم آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ غرض جو ہے جملہ فعلیہ کی، وہ ایک امر کی طرف، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا ہے، جملہ اسمیہ کے برخلاف، کیونکہ اسناد وہاں عارضی ہوتی ہے ترکیب کی بنیاد پر، وہاں اسم کے اندر نسبت الی مسند یا الی فاعل ما کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ جملہ فعلیہ جملوں کی اصل ہے، اس لیے اور فاعل جملہ فعلیہ کا جز بنتا ہے، اس لیے بقیہ مرفوعات پر اس کو مقدم کیا۔ ایک دوسری وجہ فاعل کو مقدم کرنے کی یہ بھی ہے کہ فاعل کا جو عامل ہے یہ قوی ترین ہے مبتدا کے عامل سے، قوی ترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل کا جو عامل ہوتا ہے نا، وہ لفظی ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، غیر محسوس ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک چیز جو محسوس اور لفظ میں ہو اس کی بنسبت قوی ہوگی جو کہ معنوی ہو اور محسوس نہ ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ تو جمہور نحات کا کہنا ہے، مگر علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ نہیں، مرفوعات کی اصل مبتدا ہے۔ کہتے ہیں شارح، وقیل بین السطور لکھا ہوگا آپ کی کتاب میں کہ قائلہ الزمخشری، یہ علامہ جار اللہ زمخشری، اس کا کہنا ہے کہ مرفوعات کی اصل مبتدا ہے۔ کیوں مرفوعات کی اصل مبتدا ہے؟ ان کی اپنی دلیل ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، کیونکہ مبتدا اس اصل پر باقی ہے جو مسند الیہ میں اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقدم ہونا۔ کیوں؟ جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کی دلالت ذات پر ہوتی ہے، اور جو مسند ہوتا ہے اس کی صفات پر ہوتی ہے۔ تو جب ذات صفت پر مقدم ہوتی ہے تو دال علی ذات کو بھی دال علی صفت پر مقدم ہونا چاہیے۔ یہی اصل ہے، اور اس اصل پر مبتدا میں اسم قائم رہتا ہے، اس لیے مرفوعات کی اصل مبتدا ہے، بخلاف فاعل کے، کیونکہ وہ اپنے اصل پہ قائم نہیں رہتا، وہ ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا۔ اگر فعل سے پہلے ہو گیا تو فاعل رہے گا نہیں، مبتدا بن جائے گا۔ اور دوسری دلیل علامہ جار اللہ زمخشری کی یہ ہے کہ مسند الیہ مبتدا جو ہوتا ہے اس پر ہر طرح کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے، چاہے محکوم بہی جامد ہو، چاہے محکوم بہی مشتق ہو۔ لیکن یہ عموم یہ فاعل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر حکم لگے گا تو تبھی لگے گا جب حکم یا محکوم بہی مشتق ہو۔ فکانہ اقوا، تو اس اعتبار سے، اپنے عموم کے اعتبار سے، یہ مبتدا جو ہوگا یہ فاعل کی بنسبت قوی ترین ہوگا،
کہتے ہیں بخلاف الفاعل، بخلاف فاعل کے، فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْمُشْتَقِ، کیونکہ فاعل پر جو حکم لگے گا وہ مشتق کا ہوگا، کیونکہ فاعل یا تو فعل کا ہوتا ہے یا معنی فعل کا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ آج کے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ جمیع مرفوعات پر فاعل کو تقدم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ جمہور نحات کے نزدیک جو تقدم ہے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، اور علامہ جار اللہ زمخشری یہ جمہور نحات کے برخلاف اصل جو مبتدا کو مانتے ہیں اس کی بھی دلیل آپ کو معلوم ہو گئی، لیکن مصنف نے جمہور نحات کے مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے فاعل کو مقدم کیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی